اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورۃ الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے قبل ہم سورۃ الاعراف کی تقریباً 11 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے، ان کے شرف و کرامت کی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا، اور ابلیس نے جو سجدے سے منع کیا گیا تھا اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے 12ویں آیت طیبہ، اس میں وہ سوال جواب ہیں کہ ابلیس نے کیوں سجدے سے منع کیا تھا۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان کیا۔ اس واقعے کو بیان کرنا کوئی قصہ، کوئی مقصد نہیں ہے، یا کوئی دلچسپ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا انسانیت کے لیے ایک درس ہے کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انسان کا کیا مقصد ہے، اس کا کون دشمن ہے۔ تو اس بات کو بیان کر دیا گیا تاکہ انسان اپنے مقصد کو سمجھ کر، اپنے دشمن کو جان کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے دشمن سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قال ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں آدم سے برتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں۔ تو شیطان کے دل میں تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ آدم مجھ سے کم فضیلت والے ہیں، میں افضل ہوں، وہ مفضول ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مفضول سجدہ کرتا ہے افضل کو، مفضول تعظیم کرتا ہے افضل کی۔ تو ابلیس نے اپنے طور پہ قیاس کیا، اور اپنے طور پہ قیاس کر کے اپنے آپ کو افضل بتایا، اور انسان کو، آدم علیہ السلام کو کم فضیلت والا فرمایا۔ تو اس پر اس نے اصل وجہ بتا دی۔ اور تکبر وہ بری شے ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ خلقتنی من نار، اب ابلیس اپنی دلیل بیان کر رہا ہے کہ اس کے افضل و اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ابلیس کی ساری دلیل ہے، سارا کا سارا قیاس ہے۔ اس کے خیال میں آگ افضل ہے اور مٹی پست ہے، تو اس لیے مٹی کو چاہیے تھا کہ وہ آگ کو سجدہ کرے۔ آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گی، یہ شیطان کی دلیل ہے۔ مگر اس ظالم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ مٹی اتنی عظمت والی ہے آدم علیہ السلام کی کہ جس کے سامنے خود نوریوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب کے رب نے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اب نار، نور، مٹی سب ایک طرف، رب کریم کا حکم ایک طرف۔ جب سب کا خالق و مالک حکم دے رہا ہے تو اب اس کے سامنے دلیل بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جب نوری مخلوق جو نار سے بھی افضل ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، اپنے جز کے اعتبار سے، تو جب اس نے سجدہ کر لیا تو ناریوں کو بھی سجدہ کر لینا چاہا تھا، جو آگ سے بنے ان کو بھی سجدہ کر لینا چاہا تھا۔ تو یہ تو ایک موٹی سی بات ہے۔ لیکن شیطان نے جو دلائل قائم کیے ہیں کہ آگ افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آگ کو جب بھی چھوڑا جائے وہ اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کو جب بھی چھوڑا جائے تو نیچے جاتی ہے۔ یہ اس کی دلیل تھی کہ جناب مجھ میں بلندی اور اس میں پستی ہے۔ حالانکہ اس ظالم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے مٹی کے اندر وہ خصوصیات پیدا فرمائی ہے جو آگ میں نہیں ہے۔ مٹی کے اندر عاجزی،
تواضع، حلم، وقار ہے، جبکہ آگ کے اندر تیزی، بھڑکنا، جلنا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی تو عاجزی پسند ہے، متانت و وقار پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی کو، جو بندہ اپنے آپ کو بلند کرے، تکبر کرے، وہ پسند نہیں فرماتا۔ وہ فرماتا ہے کہ تکبر اور عظمت میری چادر ہے، تو جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑے گا میں اس کو ادخلتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آگ کا کام جلا دینا، ختم کرنا ہے، اور مٹی کا کام، اس میں کوئی بیج ڈالا جائے، کوئی امانت رکھی جائے، مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے، آگ کی طرح جلا کے ختم نہیں کرتی، بلکہ نہ صرف اس کو محفوظ کرتی ہے بلکہ اس کو بڑھاتی ہے۔ تو ایک بیج ڈالو تو مٹی ایک گندم کے دانے سے 700 دانے بنا دیتی ہے۔ تو یہ مٹی کی فضیلتیں ہیں۔ پھر آگ میں کوئی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ مٹی میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ پانی ڈالو جذب کر لیتی، کوئی اور چیز ڈالو تو جذب کر لیتی ہے۔ تو یہ رب کریم کی تجلیات آگ پہ پڑے تو قبول نہیں کرتا، وہ آگ قبول نہیں کرتی، لیکن مٹی والے انسان پہ جب پڑتی ہے، اس کے دل پہ پڑتی ہے، تو انسانی دل اپنے رب کی تجلیات کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر آگ مٹی کو جلا نہیں سکتی، کیونکہ مٹی کی تعریف یہی ہے کہ جس کو آگ میں ڈالا جائے تو جل کے خاک نہ ہو۔ جو چیزیں جل کے خاک ہو جاتی ہے وہ مٹی نہیں ہوتی، لیکن اگر مٹی کو آگ پہ ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو مٹی افضل ہے، نہ کہ آگ افضل ہے۔ تو ابلیس نے اپنی سی منطق لڑائی اور قیاس کیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اس کا جواب نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوقوفی کا۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے تو۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو تیرے لیے جائز نہیں کہ تو یہاں پر رہ کے تکبر کرے، یعنی جنت میں رہ کے تکبر کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو ذلیلوں میں سے ہے، ذلت والوں میں سے ہے۔ اب ابلیس کو جب اللہ نے نکالا تو یہ حسد کی آگ میں تھا، اس نے تو اپنا مشن یہ بنا لیا تھا کہ مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، انسان کو یہاں سے ہٹانا ہے، اس مقام سے مجھے یہاں پر آنا ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا کہ انسان تجھ سے افضل ہے، تو انسان ہی اس کرامت کے لائق ہے، تو اب اپنے حسد کی وجہ سے اس نے دل میں ٹھان لی کہ میں انسان کو ذلیل و رسوا کر کے دکھاؤں گا اللہ کے سامنے، اور اللہ کو بتاؤں گا دیکھو یہ تو گناہ گار ہے، یہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ تو قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اس وقت ابلیس نے کہا اے رب تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، بعثت کے دن تک۔ قال انک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی ہوئی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو بولا قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے تیرے سیدھے راستے میں، انسانوں کے خلاف، یعنی تیری راہ مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور انسانوں کو وہاں پہ بیٹھ کے گمراہ کر کے صراط مستقیم سے ہٹاتا چلا جاؤں گا، ان کو گمراہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ابلیس نے کہا قسم ہے تیری کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس کے سبب سے۔ تو اب اس ظالم نے دیکھیں یہ الزام اللہ پہ ڈالا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اور اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان سے جب خطا سرزد ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کتنی ادب کی بات ہے، ابلیس اپنے رب پہ الزام ڈال رہا ہے اور آدم اپنی جان کو الزام دے رہے ہیں۔ تو عاجزی، یہاں پہ تکبر ہے۔ آدم علیہ السلام گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان سے سرزد ہوئی، اور ابلیس اس کا انکار کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام شرمندہ ہوتے ہیں اور ابلیس اس پہ اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام توبہ کرتے، رجوع کرتے کہ کبھی نہیں کروں گا، اور ابلیس اس کو غلط سمجھتا ہے نہیں تو رجوع کی بات ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ ابلیس کے قول کی حکایت فرماتا ہے کہ ابلیس نے پہلے تو مہلت مانگی، مہلت مانگنے کے بعد کہنے لگا کہ میں تیری راہ مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو اس سے گمراہ کروں گا، اور کس کس طریقے سے گمراہ کروں گا کہ میں ان کے پاس آؤں گا بہکانے کے لیے، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے سیدھی جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے، یعنی ہر طرف سے میں
انسان کو بہکاؤں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ خون دوڑتا ہے، تو کم کھا کر اس کے بہاؤ کو تنگ کر دو تاکہ شیطان کو انسانی جسم میں گھومنے پھرنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ روزہ جو ہے نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے اور شیطان پہ بھی بریک لگاتا ہے۔ ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، تو ابلیس کہتا ہے اے اللہ تو اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اکثر انسان میری پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مدعوما مدحورا، تو اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، ذرا حال یہ کہ تو رد کیا گیا ہے، تو راندہ درگاہ ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا انسانوں میں سے، لأملأن جہنم، تو میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، منکم تم سے، اجمعین تم سب کو ملا کے، یعنی جو جتنے انسان شیطان کی پیروی کریں گے اور کفر کریں گے، شرک کریں گے، ان کو شیطان کی اپنی ذریت کو، خود شیطان کو ملا کے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ یہاں پر شیطان کے معاملے کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کو بیان فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ دونوں کے دونوں جنت میں سکونت پذیر ہو جائیں، فکلا من حیث شئتما، تو کھاؤ ان میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، فتکون من الظالمین، تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ تو پہلے سے تھی، سب کچھ معاملہ تھا، لیکن اللہ کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ اب شیطان چونکہ اپنی دشمنی میں آیا ہوا تھا، حسد میں آیا ہوا تھا، تو وہ جنت میں جب آدم علیہ السلام ٹھہر گئے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو اب شیطان نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ فوسوس لہما الشیطان، تو اب شیطان نے ان کو وسوسہ اندازی شروع کر دی۔ اب وہ وسوسہ اندازی کس طرح شروع کی کہ وسوسہ تو عام طور پہ دل میں خطرات کو ڈالنے کا کہتے ہیں، اور دل میں خطرات ڈالنے کے حوالے سے یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے کاندھے کے اور گردن کے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کے اپنی سونڈ انسان کے دل میں لٹکاتا ہے اور وہ وسوسے اندازی کرتا ہے وہاں پر۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دور ہٹ جاتا ہے، جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال تو یہ تو ایک عمومی پروسیس ہے، لیکن اس شیطان کی بات ہو رہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا۔ اس کے حوالے سے مختلف روایتیں، مختلف باتیں، بڑے تفصیلی واقعات ہیں۔ تو بعض علماء نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ کہ زمین پہ جا چکا تھا، مگر زمین پر رہ کر اپنی قوت کے ذریعے، قوت متخیلہ کے ذریعے اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں اس نے وسوسے ڈالے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان پہ کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا۔ اس جنت کے لباس کی کیا صورت تھی؟ ان کے اپنے ستر ان سے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے خود نے بھی اپنے چھپانے کے مقامات کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب شیطان کی یہ خواہش ہوئی کہ ان کو اس کام میں لگا دیا جائے، تو اس نے وسوسے اندازی کی۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، تو شیطان نے وسوسے میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو جو اس درخت کو کھانے سے منع کیا ہے وہ تو صرف اس لیے منع کیا تاکہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا یہ کہ تم ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ۔ یہ شیطان نے بات ان کے دل میں ڈالی۔ اب بات یہ کہ شیطان نے وسوسے اندازی کی، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، دونوں اس کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اب شیطان نے بڑا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الصَّالِحِينَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ حکایت فرماتا ہے ابلیس کے قول کی، ابلیس کی حرکت کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ تو اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ بھائی میں تو تمہاری بھلائی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، قسمیں کھا کر کہا۔
اب بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ بات تو جانتے تھے کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی دشمنی میں اس حد تک گر جائے گا کہ رب عظیم کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا۔ تو یہ مومن کی سادگی ہوتی ہے، یہی سادہ پن ہوتا ہے مومن کا، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کو بیوقوف اس کو پھسلانا بھٹکانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بڑا تجربے کار ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو پھسلانا آسان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے کافی غلام تھے، لیکن آپ کا جو غلام بھی عبادت کرتا ہے، نیکیوں میں لگا رہتا تو آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ کے سارے غلام جو عبادت کرنے لگ گئے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ گئے، تو آپ ان کو آزاد کرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یہ تو صرف آزاد ہونے کے لیے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں جو لمبی لمبی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے تو ہمیں قبول ہے۔ تو بات یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے اور یہ نصیحت کرنے والوں میں سے ہے، انی لکما لمن الصالحین، کہ میں تو تمہارے لیے خیر خواہ ہوں تمہارا، فدلاہما بغرور، تو انہیں فریب سے نیچے اتار لایا۔ اور وہ فریب یہی تھا کہ ان دونوں نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کو چکھ لیا، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے جب ابلیس نے قسمیں کھائی تو سیدنا آدم علیہ السلام سمجھے کہ شاید اللہ نے جو منع فرمایا ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی حرمت کے طور پہ منع نہیں فرمایا۔ تو فلما ذاقا الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو پھر ان کی شرمگاہیں کھل گئی، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب وہ دونوں کے دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے لپٹانے لگے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے۔ یہ عجیب اللہ کا قانون تھا، یہ عجیب اللہ کا طریقہ تھا کہ ان درختوں میں مختلف خواص تھے، اور جس درخت سے منع فرمایا گیا تھا اس کی خاصیت یہی تھی کہ جب وہ کھائیں گے تو پھر ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو اس وقت ان کے رب نے ان دونوں کو ندا فرمائی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے کیا تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ لغزش سرزد ہوئی تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے، اور ان الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ تو یہ دراصل نبی علیہ السلام کے فضیلت کے منکر لوگ ہیں، جو نبی علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ ورنہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے اور وہ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو بڑا رحم آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی، رب کریم تو آدم علیہ السلام کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام پہ کرم فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے وسیلے کو یاد کرایا۔ جب آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا اس وقت میں نے ساق عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا، تو آپ نے اس وقت سوچا کہ یہ کوئی بہت عظیم شخصیت ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ تو جو لوگ فضیلت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حالانکہ یہ آیت طیبہ بتا رہی ہے کہ یہ الفاظ تو آدم اور حوا علیہ السلام نے جنت میں کہے تھے، اور توبہ تو زمین میں آنے کے بعد قبول ہوئی ہے۔ تو وہ ان کا کہنا غلط ہے، استدلال بھی غلط ہے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو،
اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ تم زمین کی طرف چلے جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ابلیس اور انسان، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پہ تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے تمہارے لیے قرار گاہ ہے، اور وہ تمہارے لیے نفع کا سامان ہے وہاں پر ایک وقت تک کے لیے۔ زمین پہ بھیج دیا، زمین پہ تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور کس طرح سے گزارنی ہے؟ فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، تم اسی میں جیتے رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تمہیں اسی میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی اس دنیا سے اٹھا کر آخرت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم سے خطاب فرماتا ہے اور بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو نصیحت فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے۔ انسان کی شرم کی چیزیں کیا ہیں؟ مردوں میں اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کو چھپانا فرض رکھا گیا ہے، آگے اور پیچھے سے، اور عورت کے لیے غیر مرد کے سامنے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، سوائے ہاتھوں کے ٹکلیوں کے اور چہرے کے۔ فرمایا کہ ایک لباس تو وہ اتارا کہ جو تمہاری چھپانے کی چیزوں کو، شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، وریشن، اور ایک لباس وہ ہے جو تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے اور تمہارے جسم کو چھپاتا بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا لباس فرمایا۔ تقوی کے لباس سے مراد اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے نیکیاں کرنا ہے اور گناہوں سے رک جانا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا رہتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے لباس پہن لیا، حالانکہ حدیث شریف میں کہ ربا عاریات کاسیات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری عورتیں ہوتی جو کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہوتی ہیں اور خود بھی لوگوں پہ مائل ہوتی ہیں، لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو وہ لباس نہیں ہے۔ اس کے لیے تقوی کا لباس بھی چاہیے تاکہ ظاہری جسم کو بھی چھپائے اور اندر دل کی صفائی بھی کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پہلے آدم علیہ السلام کا بے لباس ہونا مقرر ذکر فرمایا، کیونکہ ان کو جب وہ بے لباس ہوئے تو جنت سے نکال دیے گئے، زمین پہ بھیج دیے گئے۔ تو اے ابن آدم، تم بھی اپنے آپ کو بے لباسی سے بچاؤ، کہیں تم بھی اللہ کے خیر سے محروم نہ ہو جاؤ۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ یہ اللہ نے ابن آدم کو بھی تنبیہ فرما دی۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما، کہ ان سے ان کا لباس اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، اور تاکہ ان کی شرم کی مقامات پہ ایک دوسرے کی نگاہیں پڑی۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، تو اب اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، بے شک وہ شیطان اور اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، تو یہاں پر بنی آدم کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ شیطان جنت میں بھی تمہارے ماں باپ کا دشمن تھا، اور تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تو تمہارا بھی دشمن ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں وہ بے لباس کرنا چاہتا ہے، اور واقعی یہ دیکھا گیا جو سوسائٹیز دین سے محروم ہوتی ہیں، جہاں پر دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا دین کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ بے لباسی عام ہو جاتی ہے، جس دنیا کے نقشے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارا ایسا دشمن ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھتا ہے، تو تم اس ذات کی پناہ لے لو جو تم کو بھی دیکھتا ہے، شیطان کو بھی دیکھتا ہے، مگر شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس کی پناہ لے لی جائے گی تو شیطان کی شر سے بچ جائیں گے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم نے شیطین کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔
یعنی ان کو اختیار دے دیا ہے وہ شیطان سے دوستی کر لیں یا رحمان سے دوستی کر لیں، تو وہ شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب یہ لوگ جو برا کام کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی طرح اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا۔ تو یہ خاص اس کا شان نزول میں عرض کر دوں کہ مشرکین عرب جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو معاذ اللہ ان میں سے بہت سارے لوگ بالکل برہنہ ہو جایا کرتے تھے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا تھا مردوں عورتوں کے، اور وہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ جب ان کو منع کیا گیا کہ یہ گندی حرکتیں مت کرو، تم لباس مت اتارو، تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ایسا ننگا ہو کے طواف کرنے کا، معاذ اللہ۔ قل، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ قل امر رب بالقسط، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا یعنی عدل کا حکم دیا ہے، میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور فرمایا کہ تم اپنے منہ سیدھے کرو نماز کے وقت، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے تمہارا آغاز کیا اسی طرح تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین عرب کو خاص طور پہ ہدایت عطا فرمائی، اور ان کو مزید ان کی غلطیوں پہ ان کو ٹوکا۔ یہ سلسلہ کلام جاری ہے، تو مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔